ارے حسین نے قاسم کی لاش کو دیکھ کر صبر کر لیا، اونو محمد معصوم بھانجوں کی لاش کو دیکھ کر صبر کر لیا، عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھ کر حسین نے صبر کر لیا، ارے جوان علی اکبر کے لاشے کو ارے ریت میں تڑپتے ہوئے دیکھ کر حسین نے صبر کر لیا، معصوم 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کو خون میں لت پت اپنے بازوؤں میں جان دیتے ہوئے دیکھ لیا، حسین نے صبر کر لیا۔ مگر سامعین محترم، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک ایسا مقام آیا جہاں خون مصطفیٰ کا امتحان آ گیا، جہاں مولا حسین خود کام گئے۔ جب کربلا کا میدان ارے خون مصطفیٰ سے دھل گیا تو مولا حسین نے ارے سر پر بابا کی دستار کو رکھ کر تیار ہوئے۔ مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر ارے جوان لاشوں کے پاس سے گزرتے ہوئے میدان جنگ میں جانے لگے تو بہن زینب کو وصیت فرمائی کہ اے میری بہن، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دینا۔ شہربانوں کو حسین نے الوداع کیا، صبر کا دامن جو ہے وہ نہ چھوڑنے کی تاکید فرمائی۔ بیمار عابد کو گلے سے لگایا اور عورتوں کو پردوں کی سردار، یہ وہ ہیں جو حیا کی تاجدار ہیں، جن کے ننگے سر کو ارے کبھی سورج نے نہ دیکھا تھا۔ بیمار زین العابدین کے حوالے کر کر ان کے پاس چھوڑ کر مولا حسین خود گھوڑے پر سوار ہوئے۔ ارے خیمے سے نکلے تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا، گھوڑے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ میرے مولا حسین نے گھوڑے سے فرمایا کہ اے گھوڑے، تو بھی اب میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ تجھی سارے کے ساتھ چھڑ دے دے۔ آپ نے فرمایا مولا حسین نے گھوڑے کو، اب تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا؟ گھوڑا کبھی آسمان کی طرف دیکھے، کبھی گردن کو جھکا کر زمین کی طرف دیکھے۔ مولا حسین نے پھر ایڑی لگائی مگر گھوڑا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ امام نے ارے بھائیو جھک کر جب پیچھے دیکھا تو حضرت سکینہ 6 سالہ معصوم مولا کی پیاری بیٹی ارے گھوڑے کی ٹانگوں سے چپٹی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیرے صبر کو میرا صبر، مولا حسین تیرے صبر کو ہم سب کا صبر۔ بھائیو اس وقت مولا حسین کام گئے۔ حسین نہیں کانپے جب مدینہ چھوڑا، حسین نہیں کانپے جب وطن چھوڑا، حسین نہیں کانپے جب آنکھوں کے سامنے قاسم، اونو محمد، بھائی عباس، جوان علی اکبر تڑپے خون میں نہائے۔ حسین نہیں کانپے، حسین نہیں کانپے جب معصوم علی اصغر پیاسے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مگر او بیٹیوں والو ذرا تھوڑا سا غور کرو، بیٹیوں والو، میری بھی بچیاں ہیں، تواڈیاں بھی بچیاں ہیں، بیٹیوں والوں ذرا غور کرو۔ میرے مولا نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا، اپنی سکینہ کو گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹا ہوا دیکھا، نواسہ رسول کانپ گئے، ارے گھوڑے سے اتر گئے، بچی کے قریب گئے تو سنا کہ معصوم بیٹی سکینہ ارے گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر بلک بلک کر رو کر یہ کہہ رہی ہے گھوڑے کو، ارے او گھوڑے، تجھے میں نے دیکھا ہے، تیرے پہ جو بھی سوار ہوتا ہے تو اس کو لے جاتا ہے۔ گھوڑے کو کہہ رہی ہے تو اس کو لے جاتا ہے، اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ تو اس کو واپس نہیں لے کر آتا۔ میرے چچا کو بھی اسی طرح سوار کر کے تو لے گیا اور پھر ان کو واپس ہی لے کے آیا۔ میرے بھائیوں کو اسی طرح سوار کر کے ارے او گھوڑے، تو ان کو لے گیا، تو پھر واپس نہیں آیا۔ میں دیکھتی رہی، میں نے صبر کر لیا، مگر میں تجھے اپنے بابا حسین کو نہیں لے کے جانے دوں گی، میں اس پہ نہیں جانے دوں گی۔ مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بچی ہوں نا، میں یہ ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا کروں گی تو میرا اللہ میری نہیں موڑے گا۔ میں تجھے اپنے بابا حسین کو ارے لے کر نہیں جانے دوں گی۔ ارے او بیٹیوں والو، یہاں حسین کا صبر آ کے دیکھ لو، اور کوئی دنیا میں مثال ملی تو بات کرنا، یہاں آ کر صبر کا، حسین کا صبر دیکھو، اللہ کے حکم کی تعمیر دیکھو۔ ارے اصل کربلا کا یہ پیغام ہے، ارے خدا کے حکم کی تعمیر کا پیغام ہے، ارے خدا کی رضا پر صبر کا پیغام ہے۔ مولا نے اپنی معصوم بیٹی کو ارے اپنی پاک گود میں اٹھایا، ماتھے پر بوسہ دیا، فرمایا اے میری پیاری سکینہ، تو اپنے بابا کے صبر کا امتحان نہ لے میری بچی، میں اپنے رب کی رضا
رضا اور اس کے حکم پر راضی ہوں، تجھے بھی صبر کرنا ہوگا۔ اور میری بیٹی بس ایک میری بات یاد رکھی، اگر کوئی تجھے کل کسی شہر میں، مدینے کی گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں اگر تجھے کوئی آ کر کہے کہ تو یتیم ہے تو میرے بچی تو ناراض نہ ہونا۔ عرض کی ابا جان یہ یتیم کون ہوتا ہے، یہ یتیم کس چیز کا نام ہے؟ تو حسین نے فرمایا ارے بیٹی نہ پوچھ، یہ کچھ مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچی یتیم ہے۔